سبحان اللہ سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام سیدی یا حبیب الحمدللہ اس باری کی کائنات نے نبی پاک صاحب الجلال صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس کا ہر حکم باقی دنیا کے جتنے ادیان ہیں انہوں کے مقابلے چ لے لو، سب جو صورت سسٹم ہوئے گا تو اسلام کا اللہ حق ویسے بھی اس طرح ہے اگر پہلے انبیاء کی تعلیمات بھی اسی دیکھیے تو چونکہ انہوں کی نبوت و رسالت محدود ہاں کہ پہلے جتنے نبی آئے تو کوئی نبی کسی علاقے والی نبی بن کے آیا، ایک خاص مدت لی نبی بن کے آیا اور خاص لوگوں لی نبی بن کے آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہ علاقے لی محدود ہے، ساری کائنات لی آپ نبی بن کے آئے اور قیامت تک لی آپ نبی بن کے آئے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوئے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کامل کر دیتا، مکمل کر دیتا، کوئی ایسا شعبہ چھوڑیا ہی نہیں ہے کہ جس سے کوئی کمی محسوس کرے۔ اسی لوگ کالج کے اندر پڑھے کرتے ویسے تو ساڑھا ایک کلاس فیل عیسائی تھا، مجھے یاد ہے سن 85 کی بات ہے، تو اس نے اسی سوال کیا کہ بھائی تو برا نہ محسوس کر، تسی جدو شادی کرتے ہو تو کھاٹے پیغمبر کا کی طریقہ ہے شادی کرنے کا؟ عیسائی نوجوان خاموش ہو گیا، اس نے کیا کل آگے ہم دساں میرے پتا ہم کہ داسی نہیں سکتا کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کی ہی نہیں ہے اللہ تو طریقہ کار کس طرح دسے گا؟ یہ تو ساڑھے نبی کی شان ہے کہ آپ نے کائنات کے جتنے معاملات ہیں ہر معاملے کی خبر دیتی ہے اور سمجھایا ہے۔ تو اس وقت حضور کی حکمت کا کوئی ایسا شخص نہیں جو چاہے کہ فلاں کام کرنا دین چو مل جائے اور ہر چیز دین چو مل جائے۔ مزدور ہے اس کو بھی ملے گا دین چکی ہے، کران والا ہے مالک ہے انہیں بھی دین دسے گا کی طریقہ کار ہے، کوئی بادشاہ بن جائے تو بادشاہی میں قانون بھی دین دسے گا، کوئی محکوم ہے انہیں قانون دین دسے گا، کوئی قیدی ہے تو انہیں بھی قانون دین ہی دسے گا اور قید کرنے والے بھی قانون دین ہی دسے گا۔ ایک چیز جو ہے تو اسی اس نے سوال کیتا وہ دوسرے دن آیا اور
شرمندگی کا اظہار کیا کہ صحیح بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، اس لیے اسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی تو شادی کا طریقہ نہیں ثابت کر سکتے۔ اسی اس نے آج کیا کہ پھر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ تو سوال کرے کہ ساڑھے نبی دے بارے کہ کوئی کام آپ سمجھا دیں یا ایسا تیری نظر میں ہوگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہ سکھایا ہوگا۔ اس نے کافی سوچ وچار کی تھی لیکن انہیں یہ بات سمجھ آئی ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو نہ سکھا کے کہنا کوئی دنیا کا ایسا مسئلہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلیات یا جزیات یا اشارے یا کنائے کے اندر کسی نہ کسی صورت کے اندر ضرور آپ امت کو سکھا کے گئے۔ یہ جو مسئلہ ہے نکاح والا یہ کوئی سرکار کے دور تو نہیں شروع ہوا، یہ تو ابتدا بڑی پہلے بھی شروع ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ النساء ہے 4 پارہ، اللہ کے نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ لوگوں اس اللہ کو ڈرو جس مالک نے تمہیں ایک جان کو پیدا فرمایا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کئی مقام تھے کہ بھئی تسی کیوں ایک دوسرے نے نسلی برتری دستے ہو کہ میرا فلاں خاندان ہے فلاں ہے، کوئی اس کی برتری نہیں ہے، تسی سب اولاد آدم ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہویا تو کعبے کی چھت پہ چڑھائے اذان پڑھو، اور بلال جدوں بھی اذان پڑھتا تو کعبے منہ کر کے پڑھتے سن، اور کعبے کی چھت پہ ہو گئے، ہونا رضی تھی میرے آقا اور منہ کدے کرنا چاہیے اللہ اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف کرو سبحان اللہ۔ اس پر قریش مکہ نے دیکھا کہ کارے رنگ کا بلال ہوئے، حبشی غلام ہوئے، اور اتنی عزت دے دیتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بندہ ہی اور کوئی نہ ملتا کہ اس کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یہ لوگوں اللہ رب العزت نے ہم ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کرا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تو آگے قبیلے اور گروہ بنائے تاکہ پہچان ہو جائے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تو آگے جو بہتر اور افضل کون ہے یہ صاحب تقویٰ ہے۔ اللہ کے نزدیک اور نسب کام نہیں آئے گا اور دولت مال نہیں کام آئے گا، اللہ کے ہاں متقی جتنا ہے اتنا اللہ نے زیادہ قریب ہے۔ اس آیت ابتدا کی تھی کہ دونوں ایک جان سے پیدا فرمایا، ایک کون ہے سیدنا آدم علیہ السلام، حقیق ارشاد فرمایا وخلق منہا زوجہا، اس سے ایک کو اس نے بیوی بنائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی جو اللہ رب العزت نے اما ہوا نے پیدا کی، بخاری کی روایت کی ہے لوگوں عورت کو پسلی کیوں بنایا گیا ہے، اور پسلی کمان کی مانند ہوتی اس طرح کا کمان، تو فرمایا ان یکدم سدھیاں نہ کرو، کمان ٹیڑھی ہوتی ہے انہوں تھوڑا تھوڑا کر کے سدھے کرتے ہو، اگر ہلکی جی ٹیڑھی رہ بھی جائے تو معاف کر۔ سبحان اللہ۔ خلقا منہا زوجہا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی انہوں نے بیوی پیدا ہوئی، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، ان دونوں جو اللہ رب العزت نے پھر ساری مخلوق بنا دی، کتنے مرد اور عورتیں پیدا کر دی۔ تو ایک ابتدا ایک سیدنا آدم علیہ السلام کو ہوئی، پھر اپنا ہوا کی، پھر دونوں جو ہے سارا دیکھ لو کتنا ہو گیا کام، لمبا چوڑا کام ہو گیا۔ تو ایک ابتدا اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ شعبہ شروع ہو رہا ہے۔ دین اسلام کو جدوں سے دیکھیں گے یہ اندر کمال یہ ہے کہ کسی قسم کی کمی نظر نہیں آئے۔ میں آپ کو مثال دینا، ساڑھے قریب
ہندوستان کے انہوں نے طریقہ کار ہے اگر بی بی مر جائے تو بندہ بعد کبھی بھی نکاح نہیں کرے گا، اس بندے کو بدبخت سمجھا جائے گا کہ انتہائی بدبخت تھا اس لیے بیوی فوت ہو گئی، بس گل ختم، اور وہ ساری زندگی نکاح نہیں کر سکتا ہندو مذہب میں۔ اور اگر بندہ فوت ہو جائے تو بی بی حد تک وہ سر اڑا دیتے ہیں، انہیں تو نکاح نہیں ہوئے گا کہ خامد فوت ہو۔ اسلام کو آ کے دیکھو تو کتنی خوبصورت ترتیب ہے کہ اللہ نے العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنًى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ دو نکاح کر لو، تین کر لو، چار کر لو، لیکن اگر عدل نہ کر سکتے ہو پھر ایک ہی ٹھیک۔ لوگ کئی ہیں دو کر دے رہے، وہ دونوں بیویاں نالی عدل نہیں کرتے تو ساری زندگی ذلیل و رسوا رہا۔ تو قرآن نے بات کی تھی کہ ٹھیک اجازت ہے، دو کر لو، تین کرو، چار کرو، کہ اس لیے اجازت ہے کہ صرف نکاح دا مدعا کہ انسان بدکاری اور زنا کو بچتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نظر ہے کہ شیطان کے تیرہ جو ایک تیر ہے، تو نظر کی حفاظت کا طریقہ کی ہے، فرمایا نوجوانوں نکاح کرو، تمہاری نظر محفوظ ہو جائے گی، نظر نہیں ہو جائے گی۔ چونکہ یہ شعبہ ہی ایسا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ آپ بچے سن تو گھر کے اندر چونکہ تربیت تھا، علمی گھر ہاں، نیک گھرانہ ہاں، تو یہ بات دسی جاتی ہاں کہ غیر عورت کو نہیں دیکھنا۔ تو شاید کوئی ہوں بھی بزرگ بیٹھا ہوئے، میں البتہ بچپن دیکھا ہے پنڈا کے اندر کہ خالی قمیض ہونا تے تھلے شلوار وغیرہ کوئی شاید عام بھی بچے نہیں، وہ کافی بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جا کے پھر کوئی شلوار یا چادر والا ماحول ہونا۔ لیکن اس ایک قمیض تھی، وہ 8-9 سال کی ہمارے زندگی گزارے چلائے گئے، ظاہر ہے 100 سال پیچھے جائے گی اور کی معاملے ہوں گے۔ تو آج حضرت رحمت اللہ علیہ بتائی کہ آپ بازار جا رہے ہیں، ان کی قمیض بچے ہیں، اگے عورت آئی، تو سنے ہیں کہ غیر عورت کو نہیں دیکھنا چاہیے گا، وہ قمیض اتنا اٹھایا تک کھلتے کر لیا۔ وہ بی بی بڑی سمجھدار ہے، اس نے کہا واہ جی واہ کیا بات ہے، وہ جو ننگا ہو رہا ہے اور رکھی دیویاں ہیں نا وہ بچا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے انہوں نے دنائی دی ہے، اور بھی دیکھ لو بچپن اچھی بچے دنائی در محسوس ہو جاتے ہیں کہ بچہ بڑا سمجھدار ہے۔ تو آپ نے نظر پہ انہیں کپڑا رکھا اور نال ایک جواب دیتا کہ بی پہلے سارے گناہ نظر تو شروع ہوتے ہیں کہ ان بچا لے جائے تو باقی سارا کچھ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر ایک شعبہ بچا لے جائے، مولا علی شریف خدا کرم اللہ کریم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی نظر میری غیر محرم پہ قدرتی اٹھی بائی چانس اور معاف، دوبارہ دیکھے گا تو زنا شمار ہوئے، لہذا وہ حل یہ ہے کہ دوبارہ نظر نہیں کر لیں۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کے خوف تو اللہ کو ڈرتے ہونا نظر نیویاں کر لیا، غیر عورت نے نظر پئی لیکن نال ہی نظر جھکا دیتی کہ رب دیکھ رہا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس کی عبادت کے اندر ایک لذت پیدا کر دے، انہیں ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی، لذت نصیب ہو جائے گی، پھر انہیں احساس ہوئے گا کہ میں کام کیتا اللہ نے میں اجر دے دیتا ہے۔ تو نظر کو محفوظ کرنے نہیں سب کو خوبصورت طریقہ دبا وہ کی ہے نکاح۔ تو ایک اور مسئلہ بھی پیدا ہو گیا تھا، سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تو پہلے تو لوگ اپنی بچیاں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ کیوں کرتے سن؟ انہوں نے مزاج یہ تھا کہ کوئی اپنا داماد دیکھنا پسند نہ کرنا، کہ کوئی میرا داماد ہوئے نہیں، کہتے بچی کو زندہ ہی دفن کر دو۔ کئی قتل کر کے قبر سر دیتے سن، کئی زندہ ہی رکھ کے مٹی پا دیتے سن۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی دی عزت دس دیتی کہ لوگوں اللہ نے تہاڈی بیٹی کو بڑی شان دیتی. فرمایا جس نے اللہ رب سے 4 بیٹیاں دے اور چاروں کو تربیت کرے نکاح کر دے. 4 بیٹیاں بخشے سے نہیں کافی ہے. اللہ ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب سے 4 نہ دے فرمایا جس نے اللہ 3 بیٹیاں دے 3 کی تربیت کرے بلوغت کے بعد نکاح کرے 3 بیٹیاں بخشے سے نہیں کافی. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العزت 3 نہ دے فرمایا اللہ 2 بیٹیاں دے دے اور 2 دی پرورش کرے جب بالغ ہو جائیں نکاح کر دے 2 بیٹیاں بخشے سے نکاح. بخاری کے اندر جو روایت ہے وہ کلمات ہیں بے صحابہ نے نسی امید ایک دا پوچھ دے تو آپ نے ایک دی بھی یہ فرمانا. باقی کچھ حدیث نے یہ بات نقل کی ہے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ رب العزت ایک بیٹی دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت ایک بیٹی دے ایک دی پرورش کرے بالغ ہونے کے بعد نکاح کر دے تو ایک بیٹی بخشے سے نکاح. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ ایک بیٹی بھی نہ دے اللہ آپ نے فرمایا کہ کسی بھی بیٹی کو بیٹی سمجھ لے اور اس سے شفقت ہاتھ پھیر دے اللہ اس کی خطاواں معاف کر دے.